توبہ کی امید پر ہو چکے بہت گناہ یا رب، مہلت مل رہی ہے تو توفیق بھی عطا کر۔ بعض گناہ اس لمبی سڑک کے مانند ہوتے ہیں جن پہ کوئی سپیڈ بریکر نہیں ہوتا۔ ان پہ چلنا شروع کرو تو بس انسان پھر چلتا ہی جاتا ہے، اور جب تک کوئی بڑا ایکسیڈنٹ نہیں ہو جائے وہ رک نہیں پاتا۔ گناہ زہر کی مانند ہے جو کم ہو یا زیادہ ہر صورت میں نقصان ہی دیتا ہے۔ گناہ پر ندامت کرنا گناہ کو مٹا دیتا ہے، اور نیکی پہ غرور کرنا اس کو تباہ کر دیتا ہے۔ اپنے ہاتھ سے کوئی نیکی اور دوسروں سے سرزد ہونے والے گناہ کا ذکر بھی نہ کرو، کیونکہ اپنی نیکی چھپانا تمہاری سوچ کا امتحان ہے، اور دوسروں کے گناہ چھپانا تمہارے کردار کا امتحان ہے۔ جب بھی زندگی رلائے سمجھنا گناہ معاف ہو گئے، اور جب زندگی ہنسائے تو سمجھنا دعا قبول ہو گئی۔ گناہ کے گناہ ہونے کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ اسے چھپ کے کرنا پڑتا ہے۔ توبہ کرنا خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ اگر تو گناہ پر آمادہ ہے تو ایسا مقام تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ اگر روح کی آواز ہوتی تو ہر گناہ کے بعد ہم کو ہمارے اندر سے رونے کی آوازیں آتی۔ جب گناہ کے کاموں میں دل لگنا شروع ہو جائے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہارا رب تم سے ناراض ہے۔ انسان کی نظر اگر ثواب اور گناہ کے ترازو پر رہے تو وہ خود ہی تھک جاتی ہے۔ سب سے زیادہ جاہل وہ ہے جو گناہ سے باخبر ہوتے ہوئے بھی گناہ کرے۔ ایمان جب انسان کے اندر اپنی جڑیں اگاڑ لیتا ہے تو گناہ کرنا مشکل اور نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ وہ گناہ گار کی دعا بھی سنتا ہے، اے انسان، ہاتھ مایوس نہیں ہوں گے، اٹھا کر تو دیکھو۔ روز گناہ کرتا ہوں، وہ روز چھپا دیتا ہے، میں مجبور اپنی عادت سے، وہ مشہور اپنی رحمت سے۔ گناہوں کی جان چھوڑ دیں، پریشانی آپ کی جان چھوڑ دیں گی۔ گناہ چاہے جتنا بھی خوبصورت ہو، اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے۔ وہ گناہ جس کا تمہیں رنج ہو، خدا کے نزدیک اس نیکی سے بہتر ہے جس سے تم میں غرور پیدا ہو جائے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے گناہ میں بدبو نہیں، ورنہ ہمارے اتنے گناہ ہیں کہ جن کی بدبو کی وجہ سے ہمارے پاس کوئی نہ آتا۔